طلاق کی دلچسپ رسومات اور عجیبوغریب قوانین۔ آپ نے شادی کے موقع پر ادا کی جانے والی رسومات کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن دنیا میں چند ایک مقامات ایسے بھی ہیں جہاں شادی کی ناکامی پر بھی مذہبی رسومات ادا کرنے کی روایت موجود ہے۔ مندر میں طلاق کا ٹوائلٹ۔ جاپان میں ایک ایسا مندر واقع ہے جو اپنے زائرین کو ناکام شادی ٹوائلٹ میں بہانے کی پیشکش کرتا ہے۔ وسطی جاپان کے صوبے گونما میں مینٹو کوجی ٹیمپل ازدواجی تعلقات سے چھٹکارا حاصل کرنے والے جوڑوں کو ایک کاغذ پر تمام گلے شکوے لکھنے اور طلاق کی وجوہات بیان کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، جسے بعد میں فلش میں بہا دیا جاتا ہے۔ شادی پر ایک دوسری شادی سے طلاق۔ آسٹریلیا میں قبائلی خواتین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یا تو اپنے شوہر کو طلاق دینے کے لیے آمادہ کریں یا پھر شادی سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک دوسری شادی کر لیں۔ اس طرح ان کی پہلی شادی خود بخود منسوخ ہو جاتی ہے۔ شریک حیات کے عیب کے بغیر طلاق ناممکن۔ برطانیہ میں طلاق حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شریک حیات کی حد درجہ برائیوں کا ذکر کیا جائے۔ صرف ذاتی ناپسندیدگی کی بنیاد پر طلاق منظور نہیں کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ میں جوڑے طلاق حاصل کرنے کے لیے شریک حیات میں عجیبوغریب عیب تلاش کرتے ہیں، جیسا کہ ایک شوہر نے طلاق کے مقدمہ میں کہا کہ وہ اپنی بیوی کو اس لیے طلاق دینا چاہتا ہے کہ وہ ہر روز مچھلی پکاتی ہے۔ جرمنی کے ایک چرچ میں طلاق پر ماتم کی رسم۔ سن 2000 کی بات ہے جب جرمنی میں ایک پادری مارگوٹ کانسمین نے ملک کے تمام گرجا گھروں میں طلاق کے موقع پر ماتم کی رسم ادا کرنے کی پیشکش کی، جس کے بعد ان کی تجویز پر گرجا گھروں میں طلاق کے موقع پر بڑے پیمانے پر ماتم کی رسم ادا کی گئی۔ ان تقریبات میں دونوں فریقین دوستوں اور رشتہ داروں کو اپنی شادی کی ناکامی کی وجوہات سے آگاہ کرتے ہیں۔ طلاق کا سرٹیفکیٹ منحوس۔ جینگ افراد چین سے تعلق رکھنے والی ایک اقلیتی نسل کے افراد ہیں جن کے ہاں طلاق کا ایک مخصوص طریقہ ہے، جس کے مطابق طلاق کے سرٹیفکیٹ پر دستخط کر کے اندر نہیں کیا جا سکتا ہے اور دستخط کے فوراً بعد قلم اور دوات کو برا شگن سمجھ کر دور پھینک دیا جاتا ہے۔ طلاق کے تیسرے فریق پر ہٹ جانا۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی 7 ریاستوں، جن میں ریاست نیو میکسیکو اور میسیسپی شامل ہیں، شادی کی ناکامی کی وجہ ایک تیسرے فریق کو ٹھہرایا جاتا ہے اور شادی خراب کرنے والے تیسرے شخص پر شادی کے نقصان کے لیے بھاری رقم کا ہرجانہ دائر کیا جاتا ہے، تاہم اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ساتھ سے برا سلوک طلاق کی وجہ نہیں ہو سکتا۔ امریکی ریاست کنساس میں شادی کو طویل مدت تک قائم رکھنے کے لیے طلاق کا ایک ایسا قانون موجود ہے جس کے تحت دونوں فریقین کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ساتھ کے ساتھ بدسلوکی یا برے تعلقات رکھنے پر ایک دوسرے کو طلاق دے سکیں۔ ہنسی مذاق میں شادی کرنے والوں کو طلاق کی اجازت۔ امریکی ریاست ڈیلاوائر میں طلاق کے لیے ایک ایسا قانون موجود ہے جس کے تحت اگر ایک شخص ہنسی مذاق یا پھر شرط نبھانے کے لیے شادی کر لیتا ہے تو اسے بعد میں طلاق کا مقدمہ درج کرنے کی اجازت ہے، جبکہ اس قانون سے ہنسی مذاق کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ محبت نامے 7 برس بعد ارسال۔ 2011 میں چین میں ایک سرکاری ڈاک خانے کی طرف سے ایک ایسی مہم چلائی گئی جس میں شادی شدہ جوڑوں کو ایک محبت نامہ لکھنے کی ترغیب دی گئی، جسے شادی کے 7 برس بعد شریک حیات کو ارسال کیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد دراصل ملک میں طلاق کی شرح کو کم کرنا تھا تاکہ 7 برس بعد محبت نامہ پانے والے میاں بیوی ایک بار پھر سے اس محبت کو یاد کر سکیں جس نے انہیں ملایا تھا۔ ایک ہی شخص سے چوتھی بار شادی کی اجازت نہیں۔ امریکی ریاست کینٹکی میں اس بات کی اجازت ہے کہ آپ ایک ہی شخص سے طلاق کے بعد 3 بار شادی کر سکتے ہیں، لیکن چوتھی بار اسی شخص سے شادی کرنے کی اجازت آپ کو ریاست کا قانون نہیں دیتا ہے۔ زہر دے کر مارنے پر طلاق منظور۔ امریکی ریاست ٹینیسی میں
اگر آپ کا شریک حیات آپ کو جان سے مارنے کے لیے کوئی حربہ مثلاً زہر پلانے کی کوشش کرتا ہے تو اس بنیاد پر طلاق منظور ہو سکتی ہے۔ شوہر کی دماغی حالت کی خرابی پر طلاق۔ نیو یارک میں اگر آپ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ کے شریک حیات کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو طلاق مل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی شادی کے دوران شریک حیات کی دماغی حالت کم از کم 5 سالوں سے خراب رہی ہو۔